بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت علیہ السلام ائمہ کا جو مقام ہے وہ سب سے جدا گانا ہے، وہ کسبی نہیں ہے۔ امام کا مقام یہ نہیں ہے کہ میں بہت عبادت کر لوں تو حاصل ہو جائے گا کسی کو بھی۔ امام کے مقام میں حاصل کرنا نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے عطا شدہ ہے۔ اس کی کچھ خاص مصلحتیں ہیں کہ انہی کو کیوں عطا کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد امام زادے سب ایک جیسے نہیں ہیں، جیسے تمام انبیاء بھی ایک برابر نہیں ہیں۔ تمام ائمہ میں بھی ہے تو نور واحد، لیکن جو مولا علی کا مقام ہے وہ سب سے جدا ہے۔ امام زادوں میں کچھ امام زادے ایسے ہیں، تقریباً آپ عراق میں دیکھیں تو 7,000 کے قریب امام زادے ہیں، سب ایک جیسے مقام کے نہیں، سب براہ راست امام کی اولاد بھی نہیں ہے، کچھ کئی نسلوں بعد امام کی اولاد میں سے، لیکن کچھ کئی نسلوں بعد امام کی اولاد میں ہیں، وہ بعض ان میں بہت افضل ہیں ان سے بھی کہ جو ڈائریکٹ امام کی اولاد ہے۔ مثلا شاہ عبدالعظیم حسنی تقریباً 5 نسلوں بعد پہنچتے ہیں امام حسن علیہ السلام تک، امام حسن کی اولاد میں سے 5 6 7 نسلوں بعد۔ تو اتنا فاصلہ ان کا امام حسن علیہ السلام کی نسل میں ہونے میں کہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، لیکن بعض ان سے بھی افضل ہیں کہ جو امام کی ڈائریکٹ اولاد تھے۔ اس لیے کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت پڑے گی جو ان کی زیارت پڑ جائے، ویسے جیسے امام حسین کی زیارت پڑ گئے، یہ امام نے فرمایا۔ اچھا، اب میں آپ کو اگر ایک مثال دوں انشاءاللہ ہر امام کی، مولا علی السلام کے امام زادے اور امام زادیاں 24 اولادیں مولا کی، جو مقام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا وہ کسی اور کا نہیں، جو مقام ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور بیٹے کا نہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں ائمہ کے علاوہ، مولا علی کے امام ہیں حسن، بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین، ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں اولادوں میں۔ امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت شہزادہ قاسم کا ایک خاص مقام ہے، ان کی نسل میں آگے شاہ عبدالعظیم حسنی کا مقام ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی ہیں 10ویں امام کے زمانے کے، تو انہوں نے اپنے سارے عقائد پیش کیے تھے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام علی نقی السلام نے فرمایا تھا انت ولینا حقا، تم ہمارے برحق ولی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں شہزادہ علی اکبر معمولی تو نہیں ہے کہ جو خلق اور خلق میں رسول اللہ جیسا ہو، اس کے لیے امام حسین کی سند ہے۔ خلق آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ نے جیسا آپ کا چہرہ بنایا، میرا چہرہ بنایا، وہ ہمارے اختیار میں، خلق ہمارے اختیار میں ہوتا۔ اللہ نے عطا بھی کیا چہرہ علی اکبر کو رسول اللہ جیسا، امام زادوں پہ بات ہو رہی ہے آج، اور پھر اس چہرے کو جو اللہ نے عطا کیا تھا گویا اس کی لاج رکھتے ہوئے علی اکبر علیہ السلام نے اخلاق بھی اپنا ایسا بنایا جو رسول اللہ جیسا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین اسلام کی اولادوں میں حضرت زید شہید کا ایک خاص نام اور مقام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی اولادوں میں، یہ آپ نے نام شاید نہ سنا ہو، امام زادہ سلطان علی کے نام سے ہیں جو کاشان کے علاقے میں مدفون ہیں، ان کی خاص کرامات ہیں، کچھ ان کا خاص مقام ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی اولادوں میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولادوں میں کئی اولادیں ہیں، لیکن علی بن جعفر کا جو مقام ہے، علی بن جعفر مسلم ہو چکے تھے، یعنی ان کا مقام آپ سمجھیں کیوں، اس لیے کہ وہ جو حدیث میں نے سنائی نا پہلے اس کو پورا اترتے ہیں وہ کہ سعادت مند انسان کون ہے۔ علی بن جعفر زندہ رہے ہیں امام محمد تقی کے زمانے تک، تو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، تو امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہوئے، امام رضا کے چچا ہوئے، امام محمد تقی کے رشتے میں دادا ہوئے، امام محمد تقی کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہیں علی بن جعفر، تو رشتے میں بھائی ہو گئے۔ امام محمد تقی کا زمانہ امامت شروع ہو گیا 8 برس۔ اب ایک 8 برس کا بچہ ہے، روایت ہے کتاب الکافی کی، وہ داخل ہوا، اور علی بن جعفر ہیں تقریباً 90، محدث ہیں، ایسا نہیں خالی امام کے بیٹے ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور چونکہ امام جعفر صادق کی اولاد میں امام جعفر صادق کے 4000 شاگرد، تو اب جو شاگرد ہوتے ہیں اور ان کے جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں خود بخود انہیں ہمدردی بھی ایک ہوتی ہے، ایک تعلق کنیکشن بن جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے استاد ہی کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے ان کا جو حلقہ درس ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی اگر یہ فرض کے مجلس پڑھتے تو بہت زیادہ لوگ اس میں ہوتے ہیں، اور ایسا ایک اجتماع میں تقریباً 90 برس کا ایک مسن بوڑھا امام زادہ ڈائریکٹ اولاد امام جعفر صادق تشریف فرمائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کے سن میں داخل ہوئے، انہوں نے نہ اپنی ابا دیکھی، نہ قبا، نہ ماما، ایک طرف دوڑے امام محمد تقی کی طرف، اور ابھی قدموں پہ پورا جھکنا چاہتے تھے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے روک دیا۔ اب آپ ذرا منظر دیکھیے کہ کیا ہوگا، سارے شاگرد جو نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، شاید دل میں سوچ رہے ہوں کہ سٹیا گیا ہے، کیا ہو گیا، یہ 8 برس کے بچے کے سامنے یہ کیا کر رہا ہے، ہم درس صحیح انسان سے پڑھ رہے ہیں، غلط انسان سے پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ کمال احترام کے ساتھ واقعے کو مختصر کروں، امام محمد تقی علیہ السلام جب چلے گئے تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا، شاگردوں نے آ کے، ارے آپ کا سن کیا ہے، آپ بھی تو امام زادے ہی ہیں،
اور آپ اس کے باپ کے چچا ہیں، ان کے بابا ہوتے تو آپ کا احترام کرتے. جواب دیا انہوں نے ان اللہ لم یؤہل ھذہ الشیب ولکن اہل ھذا الصبی. اللہ نے اس سفید داڑھی میں وہ اہلیت نہیں دیکھی جو اس بچے میں دیکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہائے ہائے ہائے، مل کے صلوات بھیجیے گا تمام امام زادوں کی عظمت پر انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صادق علیہ محمد کے بیٹے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 40 اولادیں. امام رضا علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی بی بی معصومہ کم کے مقام تک نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام کی فقط ایک ہی اولاد امام محمد تقی علیہ السلام، انہی سے ان کی نسل آگے بڑھی. میں آپ کی خدمت میں مجالس میں پیش کر چکا ہوں کہ ان کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا. بعد میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امام محمد تقی علیہ السلام کی اولادوں میں موسیٰ مبرکہ کا ایک خاص مقام. موسیٰ مبرکہ، ان کو مبرکہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ برقع رکھتے تھے اپنے چہرے پر، اس لیے کہ نور اتنا زیادہ تھا اور حسن اتنا زیادہ تھا کہ جس بازار سے گزرتے تھے لوگ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر گلیوں بازاروں میں ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ موسیٰ مبرکہ ہے. امام علی نقی کی اولادوں میں سید محمد کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا جو مقام ہے وہ بالکل خاص الخاص ہے. گویا شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام انہیں کہا جاتا ہے، بلد میں مدفون ہے. یہ میں نے ہر امام سے ایک مثال آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے، امام مہدی علیہ السلام. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا امام زمان علیہ السلام. آپ کے سامنے ایک امامزادوں کی فہرست آ گئی کہ وہ کہ ہر امام کی کم از کم ایک ایک اولاد آپ کے پاس ذہن میں رہے کہ مقام الگ الگ ہے. اچھا، یہ مقام کیوں الگ ہوتا ہے؟ کیوں امامزادوں کا مقام الگ الگ ہے؟ تقریباً 15 وجوہات ہیں. 15 پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو اہم ہے، سب سے پہلی وجہ کسی امامزادے کا باقی امامزادوں سے افضل ہونا. خود امام معصوم کی سند آ جائے ایک خاص امامزادے کے لیے کہ دیکھو اپنے بقیہ بچوں سے کہو کہ تم اپنے آپ کو ان جیسا نہیں سمجھنا، یہ الگ ہے وہ الگ ہے. خود امام معصوم کی سند آ جائے کسی امامزادے کے لیے، جو کہ موجود ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے. مثلا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہاں تک تو میرے ذہن میں سوتا رہا ہے، اور امام زمان علیہ السلام کے بے شمار واقعات. یعنی 7-8 معصومین کی ڈائریکٹ روایت مقام ابو الفضل عباس علیہ السلام کے. تو علی کے باقی بیٹوں کی طرح تھوڑی ہے پھر عباس. یا غبطہ جمیع الشہداء، امام زین العابدین کہیں کہ قیامت میں میرے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا وہ مقام ہوگا کہ شہداء کے جو تمام بندگان خدا میں سب سے افضل ہیں وہ رش کر رہے ہوں گے مقام عباس کو دیکھ کر. اور یہاں شہداء میں آپ وہ شہید شامل، وہ تو ہیں ہی تمام شہداء جو آل محمد علیہ السلام کی محبت میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ان میں وہ بھی شامل ہیں مثلا عین ممکن ہے کہ حضرت حمزہ بھی ہوں، عین ممکن ہے کہ حضرت جعفر طیار بھی ہوں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ حضرت حمزہ جعفر طیار ان کو اہل البیت علیہ السلام میں شمار کیا گیا. جب اہل البیت نے اپنا تعارف کروایا تو انہیں ہمیشہ ساتھ رکھا. لیکن امام کی حدیث تو مطلق ہے کہ تمام شہداء رش کر رہے ہوں گے مقام ابو الفضل عباس کو دیکھ کر. اس میں استثنان خود بخود امام معصوم تو خارج ہوگا، اس لیے کہ ان کا مقام تو ہے ہی سب سے جدا. گویا ان کے علاوہ تمام شہداء عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کر مثلا، تو ڈائریکٹ امام کی سند آ جائے. ایک معیار یہ ہے کہ کرامات ظاہر ہوں جہاں سے. اب روضہ ابو الفضل عباس سے ہوتی ہیں، روضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ہوتی ہیں، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم سے جتنی کرامات ظاہر ہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی. 200 کرامتوں پر ایک ہی کتاب ہے. تیسرا، اگر کسی امام زادے کو خاص شہادت نصیب ہوئی ہو تو اس شہادت کی وجہ سے بھی خاص مقام ہوتا ہے. مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا تو ویسے مقام ہے لیکن خاص شہادت بھی ہے. علم، بی بی معصومہ قم کا مقام فقط بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، اب آپ کے لیے واضح ہو گیا ہے، بیٹیاں اور بھی ہیں. لیکن علم اور محدث ہونا یعنی امام کی حدیث کو بیان کرنا، تو بی بی معصومہ قم کے القاب میں سے ایک محدثہ ہے، حدیث بیان کرنے والی ہے. یعنی اس زمانے میں محدث اسے کہا جاتا تھا کہ جو سند کے ساتھ امام معصوم تک جوڑ کر حدیث کو بیان کر سکے. کون ہے؟ اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں تقریباً مولا علیہ السلام کی ولایت پر حدیث ہیں. اپنے زمانے میں من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث کی راویہ بی بی معصومہ قم ہے. ہجرت، کسی بھی امام زادے کی خاص وجہ سے ہجرت، وہ انہیں خاص مقام دیتی. بی بی معصومہ قم کی ہجرت ہے، شاہ عبد العظیم حسنی کی ہجرت ہے. ولایت پذیری ہے یعنی اس زمانے کے امام پر تسلیم ہو جانا. ولایت پذیری کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل قبول کرنا اس ولایت کو دل و جان سے، اڈیپٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں. اپنے زمانے کے امام کی نصرت. ایک وجہ اور ہے، اس پر بھی ایک کم از کم پوری مجلس ہونی چاہیے. امام زادوں میں مختلف فضائل، الگ الگ درجات. باپ تو سبھی کے امام ہیں جبھی تو امام زادے ہیں.
ماں کی وجہ سے فرق، مائیں مختلف ہیں. تو اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں، ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے. تو فرق ہے ماں کی وجہ سے بھی. اس طرح سے امام رضا کی والدہ ہے بی بی نجمہ خاتون، اور بی بی فاطمہ معصومہ قم کی والدہ بھی وہی ہیں بی بی نجمہ خاتون. تو امام موسیٰ کاظم کے بہت سارے ازدواج ہیں، ان میں امام رضا اور امام رضا کی خواہر یہ بی بی معصومہ قم، یہ والی خواہر یہ ایک ہی ماں سے ہیں. تو ماں کی عظمت کی وجہ سے بھی اولاد میں فرق ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو تقریباً 10 اس کے اسباب مختصر ایک ایک جملے میں گنوا دیے.